ابھی کوئی آپ پر یہ اعتراض کرے کہ تم لوگ یہ 5 وقت کی نمازیں 5 نمازیں 3 وقت میں کیوں پڑھتے ہو، تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو لطلوع الشمس، جیسے ہی سورج ڈھلے، الی غسق اللیل، اور رات آ جائے، وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت، صرف 3، سورج ڈھلا، رات آئی، فجر کا وقت کا اس میں نمازیں قائم کرو۔ تو نمازیں بے شک 5 ہیں، اتفاقی اور اجماعی مسئلہ ہے، لیکن اوقات قرآن نے صرف 3 بتائے۔ اب یہ آیت جو نماز کے بارے میں، اور کل اور پرسوں یعنی لاسٹ 2 مجالس، اس کا موضوع یہی تھا کہ ولایت علی کی حفاظت کے لیے پروردگار نے شب معراج جو 2 تحفے عطا کیے، ان میں سے ایک ہے نماز، اور یہ میرا وعدہ ہے کہ نماز اور ولایت علی کا تعلق کیا بنتا ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی، اگرچہ اب 2-3 مجلسیں ہی رہ گئی ہیں عاشورے سے پہلے۔ نماز، اب یہ آیت نماز کے بارے میں، شب معراج، اور اس کے فوراً بعد کی آیت بھی نماز کے بارے میں، لیکن وہاں سے رسالت کا ذکر شروع ہوا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، یہ ہے ہماری آج کی موضوع کی پہلی بات، رات کے وقت نماز تہجد بھی پڑھنا، نافلۃ لک، اے حبیب یہ ایک نماز تیرے لیے وہ ہے جو دوسروں سے زیادہ۔ یہ مسئلہ بھی آپ نے بار بار سنا ہے کہ امت پر 5 نمازیں واجب ہیں، رسول پہ 6 نمازیں، اور جو 6ٹھی نماز واجب ہے وہ نماز شب یا نماز تہجد یا صلاۃ اللیل، پیغمبر پر یہ واجب ہے۔ قرآن 3 اوقات میں 5 نمازوں کا ذکر کر تو رہا، لیکن ان کا کوئی فائدہ اس آیت میں نہیں بتایا کہ فائدہ کیا ہے۔ ہمیں فائدے کی ضرورت بھی نہیں، ہمارے لیے تو اتنا کافی ہے، بذالک امرت وانا اول المسلمین، مجھے حکم ملا ہے، میں اس کی پابندی کر رہا ہوں، لیکن ہر عبادت کا فائدہ تو ہے۔ جہاں نماز شب کی بات آئی وہاں فائدہ بتایا، وَعَسَىٰ رَبُّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، توجہ دیجئے گا اس لیے کہ بہت اہم منزل پہ جانا۔ کہا نماز شب پڑھو رسول سے، نافلۃ لک، یہ تمہارے لیے ایک اضافہ ہے، ایک زیادتی ہے، امت کے مقابلے میں تم پہ ایک ذمہ داری زیادہ عائد کی جا رہی ہے، لیکن عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اسی نماز شب کی برکت سے اللہ تمہیں مقام محمود عطا کرے گا۔ اب مقام محمود خود ایک مجلس کا عنوان ہے کہ مقام محمود ہے کیا، بس یاد رکھیے کائنات میں اللہ کے بعد جو ہائیسٹ اسٹیٹس کسی کو مل سکتا ہے وہ مقام محمود ہے۔ کہ نماز شب پڑھو تو مقام محمود ملے گا، اصل پیغام ابھی آنے والا۔ یہ ایک آیت، اس کے بعد دوسری آیت جو کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہارٹ کے جتنے بھی پرابلم ہیں ان کا بہترین قرآنی علاج ہے کہ روزانہ فجر کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھیے جہاں آپ کا دل ہے۔ 90% لوگوں کا دل لیفٹ سائڈ پر ہوتا ہے، لیکن 10% کو میں جانتا ہوں جن کا دل رائٹ سائڈ پر ہے، یہ میں جانتا ہوں پرسنلی۔ تو دل پہ ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ اس آیت کی تلاوت کریں۔ آپ میرے انداز سے سمجھ گئے ہوں گے کہ کسی نے بعد مجلس سوال کیا تو مجھے جواب دینا پڑ رہا ہے۔ قل، آیت نمبر 79، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، اے حبیب اب کہہ دیجیے کہ مجھے یہاں سے نکال تو خیریت کے ساتھ، اور جہاں داخل کر رہا ہے وہاں بھی خیریت کے ساتھ۔ مدینے کی ہجرت کا پیغام تھا کل کی مجلس کا، شاید یہ پہلا جملہ تھا کہ یہ آیت ہجرت مدینہ کی تیاری کرا رہی ہے، یہاں سے جائیں تو خیر و عافیت و سلامتی کے ساتھ، اور جس شہر میں داخل ہو خیر و عافیت و سلامتی کے ساتھ، لیکن جب اس شہر میں داخل ہو وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، یہ رسول کہہ رہے کہ پروردگارا یقیناً تو تو ہے کائنات کا بادشاہ اور مددگار، لیکن مجھے ایک مددگار اس دنیا میں اپنے سامنے چاہیے۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلطان، طاقتور سلطان، نصیرا جو میرا مددگار ہو، نصیر ہو ناصر نہ ہو، ناصر بھی ہو لیکن نصیر ہو۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، مجھے ایسا مددگار چاہیے جو نصیر ہو ناصر نہ ہو۔ ناصر و نصیر دونوں کے معنی ہیں عربی میں مددگار، مگر فرق ہوتا ہے،
ناصر اسے کہتے ہیں جس وقت آپ کی مدد کر رہا ہے اس وقت اس کو ناصر کہیں گے، اور نصیر اسے کہتے ہیں جب مدد کر رہا ہے تب بھی وہ آپ کا مددگار ہے، جس وقت مدد کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، سوتے میں بھی مددگار، جاگتے میں مددگار، عام حالات میں بھی مددگار، میدان جنگ میں بھی مددگار، بستر رسول پہ بھی مددگار، ہجرت کے موقع پر مددگار، مشکنی کے موقع پہ ہر وقت جو مددگار ہو اسے نصیر کہا جاتا ہے۔ صاحبان علم کے لیے صرف ایک لفظ کہ ناصر ہے اس میں فاعل اور نصیر ہے صفت مشبہ، پیغمبر نے نصیر مانگا ایسا کہ جو ہر حالت میں مددگار ہو، اسی لیے جب مدد کے لیے بلایا تو یہ نہیں کہا تھا یا رسول اللہ اس وقت میری آنکھیں دکھ رہی ہیں، اس وقت تو مجھے معاف کر دیجئے، کسی اور کو اپنے ساتھ لے جائیے، نہیں۔ چونکہ جب وعدہ نصرت کیا تھا دعوت ذی العشیرہ میں، اس وقت علی نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی تھی کہ صحت یاب ہوں گا تو آپ کی مدد کروں گا اور اگر میں بیمار ہوں گا تو مدد نہیں کروں گا۔ تو جیسے ہی پیغمبر نے میدان خیبر میں کہا نادے علی مظہر العجائب، اگرچہ بیمار تھا لیکن نصرت رسول کے لیے پہنچا کہ نہ پہنچا۔ یہ شب معراج پیغمبر کی دعا تھی۔ ابھی دیکھیں رب ملے گا۔ اس آیت کے بعد وہ آیت آئی وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہ ساری آیتیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، یہ الگ الگ آیتیں تلاوت نہیں کر رہا ہوں۔ اور ابھی شب معراج، ساتویں آسمان، حکم مل رہا ہے کہہ دو کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل کو مٹنا ہی مٹنا۔ یہ وہی آیت ہے کہ 15 شعبان کو جیسے ہی زمانے کے امام کی ولادت ہوئی، پیشانی کو زمین پر رکھ کر اس آیت کی تلاوت کی، حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، باطل کو مٹنا ہے۔ یہ امام زمانہ سے ریلیٹڈ آیت ہے، میں بات کو بالکل سمیٹ رہا ہوں۔ اور آخری آیت، آیت نمبر 79 نمبر کی آیت، اے حبیب اللہ تمہیں مقام محمود عطا کرے گا۔ 80 نمبر کی آیت، ایک مددگار جو ہر حالت میں تمہارا مددگار۔ 81 حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ اور 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے قرآن میں، یہ جو آیت اب میں پڑھ رہا ہوں یہ بھی ان تمام لوگوں کو معلوم ہے جن کا ایک پرابلم، یہ آئی سائٹ کے لیے بہترین قرآنی آیت ہے، آنکھوں کی روشنی بڑھانے کے لیے، لیکن چونکہ دعا اور وظائف میرا موضوع بھی نہیں ہے، میری ایکسپرٹی بھی نہیں ہے، اس لیے میں اس ایک جملے کے علاوہ اس حوالے سے کوئی بات نہیں کرا، لیکن بہرحال آنکھوں کی بیماریوں کے لیے یہ والی آیت، لیکن